سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق کبھی کبھار حیرانی ہوتی ہے کہ اس خطے کے ڈی این اے میں ایسا کیا ہے کہ دنیا کو ہر دفعہ ہمیں ایک دوسرے سے چھڑانا پڑتا ہے۔ ہم کچھ دن آرام سے گزارتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کا گربان پکڑ لیتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی اپنی اپنی شکایات ہیں، ایک دوسرے سے گلے شکوے ہیں۔ متعدد مواقع آئے جب ہم باہمی مسائل حل کر سکتے تھے، لیکن ہر دفعہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں والا معاملہ درپیش رہا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کی یادداشتیں پڑھی تھی جس میں ایک بات لکھی تھی جو بڑی عجیب تھی۔ کشمیر کا مسئلہ 1950 کی دہائی میں بھارت کے لیے اٹوٹ انگ نہیں بنا تھا۔ اس وقت بھارتی قیادت کچھ لو اور کچھ دو فارمولے پر بات کرنے کی خواہشمند تھی۔ بھارت کی ایک اہم شخصیت نے پاکستانی وفد کے ارکان کو کہا کہ اگر پاکستان حیدرآباد، دکن اور جوناگڑھ سے اپنا دعویٰ واپس لے لے تو بھارت کی جانب سے کشمیر پر بہت رعایت دی جا سکتی ہے۔ آج کی نئی نسل کو یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ پاکستان کے قیام کے وقت ہندوستان کی 562 ریاستوں کو یہ اختیارات دیا گیا تھا کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کو چن لیں۔ جوناگڑھ اور حیدرآباد دکن نے پاکستان کا انتخاب کیا تھا، اگرچہ حیدرآباد کے نظام نے پہلے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح اپنا الگ ریاستی تشخص قائم رکھیں۔ جوناگڑھ کے نواب اور دیوان نے قائد اعظم سے ملاقات کر کے اپنی ریاست کو پاکستان میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ ان دونوں ریاستوں کا یہ فیصلہ تسلیم نہ کیا گیا اور بھارتی وزیر داخلہ پٹیل نے فوج کی مدد سے ان پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ آج کی نئی نسل میں بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جوناگڑھ ریاست کا آخری دیوان وزیر اعظم سر شاہ نواز بھٹو تھے، جو پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے والد تھے۔ پاکستان نے بڑے عرصے تک حیدرآباد اور جوناگڑھ پر اپنا دعویٰ کیا اور کچھ برس پہلے تک ان دونوں ریاستوں پر پاکستان اپنا حق جتاتا رہا، اور یہ دستاویزات میں نے اسمبلی کے وقفہ سوالات میں پیش کیے گئے تحریری جوابات میں خود پڑھ رکھی ہیں، لیکن پھر دھیرے دھیرے ہمارے ہاں دکن اور جوناگڑھ کا ذکر کم ہوتا گیا اور بات صرف کشمیر تک محدود ہو کر رہ گئی۔ آج کوئی نہیں جانتا کہ جیسے ہم آج کشمیر پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں، کبھی ہم حیدرآباد اور جوناگڑھ پر بھی رکھتے تھے۔ کشمیر پر ہم نے خاموشی اس لیے اختیار نہیں کی کیونکہ وہاں سے ہمارے دریاؤں کا پانی آتا ہے اور وہاں کی اکثریتی آبادی بھی مسلم ہے، جبکہ یہ جغرافیائی طور پر بھی پاکستان سے ملحق ہے۔ اگرچہ ہندوستان کی آزاد ریاستوں کا اطلاق اس بنیاد پر ہونا تھا کہ کس ریاست میں ہندوؤں یا مسلمانوں کی اکثریت ہے، اسی کے مطابق وہ بھارت یا پاکستان میں شامل ہو سکتی تھی۔ مذکورہ ریاستوں کو بھی یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ کشمیر کے راجا نے مسلم اکثریتی آبادی کے باوجود بھارت کا انتخاب کیا، تو ہمارے ہاں شدید رد عمل آیا کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لہذا وہی اصول لاگو کیا جائے کہ اکثریتی آبادی کس کی ہے۔ یوں پاکستان نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح جوناگڑھ میں اکثریت ہندو تھی، مگر وہاں کے نواب نے پاکستان کا انتخاب کیا تھا۔ جوناگڑھ اور حیدرآباد جغرافیائی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ نہیں مل سکتے تھے، لہذا بھارت نے فوج کشی کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ لیکن پاکستان عالمی سطح پر یہ مسئلہ اٹھاتا رہا، لیکن جیسے میں نے کہا دھیرے دھیرے یہ مسئلہ ہماری ترجیحات اور بیانات سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اس تناظر میں مذکورہ کتاب میں لکھا تھا کہ بھارت کشمیر کے مسئلے کو حیدرآباد اور جوناگڑھ کے تنازع کے پس منظر میں حل کرنے کو تیار تھا، اور جب وہ افسر یہ پیغام لے کر پاکستان واپس آیا تو یہاں زیادہ حوصلہ افزا جواب نہیں ملا، اور یوں یہ معاملہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ آج تک حیدرآباد ملا نہ جوناگڑھ، جبکہ کشمیر پر ہم 4 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی پاکستانی قیادت نے سوچا ہو کہ اگر ہم نے حیدرآباد اور جوناگڑھ کے بدلے کشمیر لے لیا تو پھر ہم پر یہی الزام لگے گا کہ ہم نے قیام پاکستان کے بنیادی تصورات کا سودا کر لیا ہے۔ یہی خوف آج بھی ہے جس نے پاکستان کو بھارت کے ساتھ اہم مسائل پر مشکل فیصلے لینے سے روک رکھا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ بھارت سے زیادہ اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے لیے اہم تھا، جو خود ایک کشمیری تھے۔ وہ کسی صورت اپنا آبائی وطن پاکستان کو نہیں دینا چاہتے تھے، یہاں انہیں ویزا لے کر جانا پڑتا۔ بھارت میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر تقسیم کے وقت بھارت کا وزیر اعظم نہرو کی جگہ سردار پٹیل ہوتا تو پاکستان اور بھارت میں کبھی کشمیر کا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس دور کی اکثریت یہی سمجھتی تھی کہ کشمیر قدرتی طور پر پاکستان کے ساتھ ملحق ہے اور اس کا بھارت کے ساتھ الحاق نہ ہونا برابر ہے۔
ان قوتوں کا خیال تھا کہ کشمیر کے بجائے انہیں باقی ریاستوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان اور بھارت میں مسئلہ کشمیر پیدا ہوا اور کشمیر راجہ نے وزیر اعظم نہرو سے فوج بھیجنے کی درخواست کی تو اس پر بھارتی کابینہ کے اجلاس میں کافی بحث ہوئی۔ نہرو کسی صورت اتنی جلدی پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، لہذا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تاہم اپنا آبائی وطن بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ جب کابینہ اجلاس میں بحث طول پکڑ گئی تو اس پر سردار پٹیل جو وزیر داخلہ تھے نے زور سے کہا، وزیر اعظم صاحب آپ کشمیر چاہتے ہیں یا نہیں، فوراً فیصلہ کریں۔ اس پر نہرو نے فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اس سے پہلے کشمیر کے راجہ نے بھارت کے ساتھ الحاق کا معاہدہ کر لیا تاکہ بھارت کے پاس اپنی فوج کشمیر میں داخل کرنے کا قانونی جواز موجود ہو۔ اس وقت پاکستانی لشکر جو زیادہ تر قبائلیوں پر مشتمل تھا وہ بارہمولہ تک پہنچ چکا تھا، لیکن وہ سری نگر پہنچنے کی بجائے وہیں مقامی لوگوں کے گھروں میں گھس کر سامان ٹرکوں پر لادنے میں مصروف ہو گئے اور ادھر بھارت نے سری نگر ایئرپورٹ پر اپنے فوجی دستے اتارنا شروع کر دیے۔ یوں قبائلی لشکر کی لوٹ مار کی وجہ سے کشمیر فتح نہ ہو سکا اور دونوں ملکوں کے مابین ایک ایسی کشمکش شروع ہو گئی کہ آج 78 برس کے بعد بھی یہ آتش فشاں دکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1965 میں وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ایوب خان کو قائل کیا کہ اس وقت لوہا گرم ہے اور کشمیر کے لوگ پاکستان کا ساتھ دیں گے اور کشمیر آزاد کرانے کا یہ بہترین وقت ہے، تو اس وقت کمانڈوز کی مخبری کرنے والے مقامی لوگ ہی تھے جن کے ذہنوں میں 1948 کی لوٹ مار تازہ تھی۔ وہ ڈر گئے تھے کہ وہی سلوک دوبارہ ہوگا جو وہ کمانڈو آپریشن ناکام ہوا اور بڑی تعداد میں ہمارے جوانوں نے قربانی دی۔ اس وقت کی قیادت کا خیال تھا کہ ادھر سے ہم بھارت کا دبوچ لیں گے، اگر جنگ ہوئی تو بھی لائن آف کنٹرول پر ہوگی اور بھارت انٹرنیشنل بارڈر پر جنگ شروع نہیں کرے گا۔ یہی کچھ برسوں بعد جنرل پرویز مشرف نے کاربل پر کیا تھا، لیکن 65 میں بھارت نے عالمی سرحد پر محاذ کھول لیا اور لاہور کے بحر تک پہنچ گئے۔ بہرحال دونوں ملکوں کے پاس کشمیر اور درینہ دشمنی کو حل کرنے کے لیے کئی شاندار مواقع ابھرے جن پر بات کریں گے، لیکن کچھ ہم نے ضائع کر دیے تو کچھ بھارت نے۔ زیادہ مواقع ہم نے ہی گوائے۔ آج حالت یہ ہے کہ جو معاملہ دہائیوں پہلے حل ہو سکتا تھا وہ آج دونوں ملکوں کو خطرناک جنگ کے موڑ پر لے آیا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ دونوں ملکوں کی 78 برسوں میں ہاتھوں سے دی ہوئی گانٹھیں اب دانتوں سے بھی نہیں کھل پا رہی۔